کردار زینبی اور انقلاب حسینی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شباہتیں۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تھی تو روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اپنے بزرگ اصحاب کو بلایا تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام رکھنے کے بعد فرمایا، میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ تم سب زینب کو دوست رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا، تمام حاضرین میری اس وصیت و سفارش کو تمام غیر موجود افراد تک پہنچانا کہ اس بیٹی کا سب احترام کریں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں، بے شک یہ بیٹی خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شباہت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اس قدر تھی کہ ایک روایت کے مطابق جب اشعث بن قیس نامی دشمن اہل بیت نے امام علی علیہ السلام سے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے شادی کے لیے رشتہ مانگنے کی جسارت کی تو امام علی علیہ السلام نے اس کو بہت غصے میں جواب دیا کہ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو میری زینب کا رشتہ مجھ سے مانگ رہا ہے؟ جانتے نہیں ہو کہ زینب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شباہت رکھتی ہیں؟ وہ عصمت کے دامن میں پرورش پائی ہیں، عصمت کے دامن سے دودھ پیا ہے، اور تو اس کی برابری کی لیاقت رکھتا ہے؟ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، اگر دوبارہ کبھی اس بات کا اظہار کیا تو میں تلوار سے تجھے جواب دوں گا۔ تو کہاں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یادگار کا مقام کہاں کہ تجھ جیسا پست انسان زینب سے بات کرنے اور شادی کے لائق ہو؟ ان روایات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا فضائل و مناقب اور شکل و صورت اور اس طرح عمل و کردار کی روشنی میں اپنی دادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرح تھیں، اور اگر ان دادی اور پوتی کی زندگی کے تاریخی واقعات و حادثات کو دیکھا جائے تو دونوں کی شباہتیں اور بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں چند شباہتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا عظیم مشکلات اور مصائب کے دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی حامی اور مددگار و مونس تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے بابا اور بھائیوں اور خاص طور پر انقلاب کربلا کے وقت امام حسین علیہ السلام اور اسیران کربلا کی سب سے بڑی حامی مددگار اور مونس تھیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اور دین خدا کی حمایت اور مدد کے لیے سب کچھ، مال، اولاد وغیرہ سب قربان کر دیا تھا۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی امام وقت اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ تھی کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر موقع اور ہر طرح کے حالات میں تسلی دی تھی، اور مشکلات و مصائب میں پیغمبر کے لیے تسکین و دلاسے کا سبب تھی۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی بچپن سے لے کر آخری عمر تک اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور خاندان اہل بیت کے لیے ڈھارس تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسالت کے کاموں میں شریک رہیں، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی امام وقت کے کاموں میں شریک تھی، اس لیے آپ کو شریکۃ الحسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ مشرکین جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیتے تھے، قتل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہی تھی پیغمبر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتی تھیں۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی کئی بار مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے فریاد بلند کی تھی، اور امام سجاد و امام باقر علیہ السلام کو ظالموں اور دشمنوں سے بچا کر لائی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا
اور جناب زینب سلام اللہ علیہ مذکورہ شباہتوں کے علاوہ بہت سے اخلاقی فضائل اور انسانی کمالات جیسے ایمان، تقوی، عفت و حجاب، صبر، علم و عمل، فصاحت و بلاغت اور دشمنوں سے مقابلے وغیرہ میں ایک جیسی تھیں۔ آج کا سوال، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر اکرم نے اصحاب سے کیا سفارش کی تھی؟